میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اگر زندگی میں رمضان المبارک مقدر کیا ہے تو اس میں لیلۃ القدر کا حصول بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جتنی کوشش کی جا سکے، عبادات میں بہت اہم رات ہے عبادت کے لیے جاگنے والی، اس کا حصول میری فکر ہو، قرآن ہو، میری دعا ہو، اور یہ 4-5 راتوں کی مسلسل قربانی ہو۔ پورا سال سو لیں، 4-5 راتیں نہ سوئیں، اس کا حصول، یہ نعمت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ یہ نعمت ہاتھ سے کھو دینا میں سمجھتا ہوں کہ محرومی ہے بہت بڑی۔ جب شب قدر ہوتی ہے، اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے اور بیت اللہ پہ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں لا کے، پھر پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں فرشتوں سمیت۔ فرشتوں کو کہتے ہیں، باقی اپنی ساری جماعت کو۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 100 بازو دیے، 2 بازو اس رات کھولتے ہیں جس کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ پھیل جاؤ۔ آج کی رات کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مومن بندہ عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس سے مصافحہ کریں گے۔ اتنا نیک بخت انسان ہے کہ فرشتے، اللہ کی مقرب مخلوق مصافحہ کریں، اور ان کی دعاؤں پر آپ آمین کہیں گے۔ جو ایمان والے آج کی رات دعائیں کر رہے ہیں، اتنی مقبول دعائیں ہیں ان کی، جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ اتنی سعادت، کتنی خوش نصیبی ہے کسی ایمان والے کو شب قدر نصیب ہو جانا کہ ان سے مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اور جب رات کی تکمیل ہوتی ہے، صبح اختتام ہوتا ہے، رات ختم ہو رہی ہوتی، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں، آ جاؤ بھائی فرشتوں کی جماعت، اب واپس چلتے ہیں اللہ کے پاس، آسمان پہ واپس چلیں۔ واپس جاتے ہوئے فرشتے پوچھتے ہیں، اے ہمارے آقا، ہمارے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام، آپ اتنا بتائیے، اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ کی، نیک بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، 4 بندوں کے سوا اللہ پاک نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف فرما دیا، 4 بندوں کے سوا سب کو اللہ نے بخش دیا۔ انعامات میں بہت بڑا انعام، بلکہ سب سے بڑا انعام رب تعالیٰ سے ہمیں بخشش مل جانا، اور اس رات میں ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ 4 بد نصیب ہیں جن کو رب تعالیٰ آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی رحمت والا مہینہ، ایسی برکتوں والا مہینہ، اور اتنی برکتوں رحمتوں والی رات، اس رات میں بھی کوئی بد نصیب ہیں جن کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ایک وہ مسلمان جو شراب کا عادی ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ شب قدر میں بھی رب تعالیٰ شرابی کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ کتنا بڑا جرم ہے، ایمان اور شراب کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، یا ایمان ہوگا یا شراب ہوگا۔ اتنا بڑا جرم کہ شرابی بندہ شب قدر میں بھی معافی نہیں لے سکتا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، والدین سے بدتمیزی کرنے والا اللہ پاک شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تو کوئی عیب نہیں نہ رہا، ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو ستانا ایک رواج بن چکا ہے، ماں باپ کی بات نہ ماننا ایک عادت بن چکی ہے، ماں باپ کو اب سے محبت نہ کرنا ایک ماحول کی طبیعت بن چکی ہے۔ بھائیو، ماں باپ تو ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کو زیرو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماں باپ سے بہترین لوگ کائنات میں معاونت، محبت اور شفقت میں کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ رسول کے بعد ماں باپ ہی۔ دیکھو، میری شفقت کے، میری محبت کے، میری خدمت کے سب سے زیادہ جو لائق لوگ ہیں، حقدار ہیں، وہ میرے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی۔ خوش کر، اللہ جنت دیں گے، کو ناراض کرو گے، ستاؤ گے، اللہ پاک جہنم میں بھیج دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لینا، اللہ پاک حج کا ثواب دیتے۔ رب کریم صرف ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لینے سے، ماں باپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، نیک ہیں، نہیں نیک، ان کے چہرے کو محبت شفقت سے دیکھ لینا، محبت کی نگاہ ڈال لینے سے رب تعالی حج کا ثواب دیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ ایک دن میں 100 بار دیکھے، اللہ 100 حجوں کا ثواب دیتے۔ حج کو مشکل ہے، گھر میں پڑھیں حج تو، 100 بار دیکھیں، اللہ 100 حجوں کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ تو صرف دیکھنے پہ اللہ نے انعام دیے ہیں،
کوئی بندہ ماں باپ کو خوش کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے جی کرتا ہے، اللہ کتنا نوازیں گے۔ ماں باپ کے پاؤں دباتا ہے، ماں باپ کے سر دباتا ہے، ماں باپ کے کام میں معاون بن جاتا ہے، اللہ کتنا اس کو نوازیں گے۔ اس لیے میرے پیارو، ماں باپ کو نہیں ستایا کرو، یہ وہ نعمت ہے، اگر کبھی زندگی میں چھن گئی تو اس کا بدل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ماں باپ وہ ہستیاں نہیں ہیں جن کو ستایا جائے، کائنات میں کم سے کم، ورنہ تو ساری مخلوق کو ستانا جائز نہیں ہے، کم سے کم ماں باپ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ہم ستائیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو رشتے ناطے توڑتا ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے، اللہ پاک شب قدر میں بھی اس کو معاف نہیں کرتے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی شب قدر میں معاف نہیں کرتے، کہ دل میں غصہ رکھنا، ناراضگیاں رکھنا، کسی کے نقصان کی دل کے اندر طلب ہونا، اس سے بدلہ لینے کی فکر میں رہنا، نقصان پہنچانے کی فکر میں رہنا، کسی کو نقصان پہنچنے پہ خوش ہو جانا، ایسی کیفیت اللہ پاک اس بندے کو بھی شب قدر میں معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے ہلاک اور برباد ہو وہ بندہ جو ماہ مقدس میں بھی، اس مقدس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین، اپنی بربادی خود نہ کمائیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ کوئی شراب کا عادی ہے تو توبہ کرے، ماں باپ کو ستانے والا ہے تو توبہ کرے، کوئی رشتے ناطے تعلق توڑنے والا، میں بھی نہیں سمجھتا، میرا نہیں دل کرتا، انہوں نے منہ ہی نہیں لاؤندے، اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اس نے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی، اس نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، اس نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا۔ یار یہ بھی کوئی معیار ہے کسی سے ناراض ہونے کا؟ کسی سے ناراض ہونے کا معیار ہے دین اور بے دینی، کفر اور اسلام، باقی کوئی کسی سے ناراض ہونے کا معیار نہیں ہے۔ خدا کے لیے ایسے نہیں کریں، اپنی بخشش کو خود نہ رکوائیں، اپنی بخشش اپنے آپ پر خود بخود ظلم نہ کریں، اور ایسے ہی دل میں کینہ پالا ہوا، بغض پالا ہوا، نفرتیں پالی ہوئی، اللہ اس بندے کو بخشیں گے نہیں۔ بتاؤ کہ میں کسی کو گندا سمجھ رہا ہوں، برا سمجھ رہا ہوں، اس کا کیا جا رہا ہے؟ کسی کا بوجھ میرے سینے پہ میں کیوں اٹھا کے پھروں؟ میرا دل دماغ اتنا ہی فارغ ہے کہ میں کسی اور کو دماغ میں رکھوں، ہر وقت دل میں رکھوں؟ صاف کروں، اس میں اللہ رسول کو بٹھاؤں۔ نقصان میرا ہو رہا ہے کہ میری بخشش رکی ہوئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے، میرے عزیز اس ماہ مقدس میں رب تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں گے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد